بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی اور اہم کامیابی وہ مطلوب شخص جو آپریشن ضرب عضب کے دوران پاکستان سے افغانستان فرار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پاکستانی فورسز، پاک افغان بارڈر ہو، چیک پوسٹ ہوں، ہماری فوجی پوسٹ ہوں، ان پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے، اس کو ہم نے قابو کر لیا، گرفتار کر لیا، اور اس وقت کر لیا جب وہ 16 سال سے ٹی ٹی پی کا مرکزی رہنما ہے اور دفاعی شورا کا سربراہ ہو، جو مالی امور دیکھتا ہو، جو انتظامی امور دیکھتا ہو، جو اسلحے کی ترسیل کے معاملات کا انچارج ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر بڑی خون ریزی کے لیے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت، اور اس منصوبے میں ٹی ٹی پی، اس منصوبے میں اس منصوبے میں افغانستان کی عبوری حکومت بھی شامل ہو، اس کے بقول اور وہ ہوش ربا انکشاف کرتا ہے نصر اللہ نامی دہشت گرد کہ ہم اب کی بار جو آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ سی پیک کو سبوتاژ کیا جا سکے، چینی باشندوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور پھر جبری گمشدگیوں کا بڑے معاملات ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں پیسہ بھی حاصل کرنا تھا، اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو داغدار کرنا مقصد تھا، ان پہ الزامات کو مزید ہوا دینا مقصد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے چینی، بدامنی پھیلانے کا ٹارگٹ تھا۔ وہ ہوا گرفتار، لیکن اس نے جو انکشافات کیے اس کے اندر ہندوستان، افغانستان کی عبوری حکومت کا باقاعدہ طور پہ اس نے اپنے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ کہا کہ افغانستان کے اندر جو ہندوستانی سفارت خانہ ہے وہاں پہ معاملات طے ہوتے ہیں، وہاں پہ پیسے دیے جاتے ہیں، وہاں پہ منصوبے بنتے ہیں، اور پھر اس میں ساتھ ہی بی ایل اے کے ساتھ جو ان کا ابھی اتحاد ہوا اس کی بھی وہ وجہ بتاتا ہے کہ ہم نے سی پیک کو سبوتاژ کرنا تھا، پاک چین دوستی کو متاثر کرنا تھا۔ انشاءاللہ ایسی ساری چیزیں ناکام ہوں گی، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے آج اسلام کی انسداد دہشت گردی عدالت میں فیصلہ دے دیا 6 یوٹیوبرز کے بارے میں کہ ان کی جائیداد ضبط کر لی جائے جو عوام کو ریاست کے خلاف اکساتے ہیں اور ملکی اداروں کے خلاف جو مہم چلاتے ہیں، زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب سید محمد، شکریہ سید آپ کے آنے کا۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ سمیرہ خان، بہت شکریہ سمیرہ آپ کے وقت کا۔ محمد علی صاحب اجازت ہو تو بریگیڈیئر صاحب سے میں ایک سائڈ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ادھر آتے ہیں پہاڑوں کی طرف۔ بریگیڈیئر صاحب، کتنی بڑی یہ کامیابی ہے، اور اب دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہندوستان کا مکروہ چہرہ مزید بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ کمانڈر نصر اللہ جو تھا نا، یہ مین شورا کا دفاعی امور کا یہ ماسٹر تھا، اور بیت اللہ مسعود کے ساتھ، نور ولی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ کوارڈینیشن میں تھا، اور اس نے کنفیس کیا کہ مین ٹارگٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ دیوانٹری کے خزدار میں جی مجید بریگیڈ، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا ایک وہاں پر اڈا بنایا جائے اور وہاں سے یہ آپریٹ کریں بلوچستان میں یہ اس کے لیے بدہضمی کے لیے، اور اس کے ساتھ سیپ کو کسی حالت میں بھی نہ بنانے کے لیے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں۔ کابل میں انڈین ایمبیسی کے اندر نور ولی ملتا رہے، بشیر زیب جو مجید بریگیڈ کا کمانڈر ہے وہ ملتا رہے، نصر اللہ کمانڈر ملتا ہے، اور پلاننگ یہی کرتے رہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں بدہضمی لے کر آنی ہے، وہاں پر حالات خراب کرنے ہیں تاکہ ایک پاکستان کو اکنامک ترقی کا منصوبہ سی پیک وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ کہاں یہ کرتا رہا وہ سب ہو گیا۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کی پرابلم یہ کہ ہم کچھ عرصے کو سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ دس از اے ٹائم کہ اس وقت ایک پراپر ڈوزر بنایا جائے جس میں تمام حقائق ڈالے جائیں، ویڈیو کلپس ڈالے جائیں، اس کی یہ ویڈیو بنی ہے یہ ڈالا جائے
इंडिया के जो सारे शवाहिद हैं वो दिए जाए कि किस तरीके से 4 का जो ये खतरनाक मुजरिमों का टोला है इंडिया में, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत, इसको मैं डेवॉल के वजह से डेवल हमेशा कहता हूँ, ये जिस तरीके से और रॉ मिल के जो वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको नकेल डाली जाए। इसके लिए इस्लामाबाद में तमाम एम्बेसडर हैं हमारे पास दुनिया के, वहाँ पर फॉरेन ऑफिस बैठ के तमाम हकायक के साथ उनको बताएं कि व्हाट इंडिया जो फाइनेंशियल टेररिज्म और प्रॉपर टेररिज्म, और इसको किस तरीके से बताने मुल्कों को मना किया जाए। इसके बाद ओएससी का प्लेटफॉर्म है, सलामती कौंसिल है, फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ जहाँ ये कर रहा है, जो कर रहा है वो फैक्ट बताएं और इसको फॉलो अप करें। डोंट गिव अप। हम 2-3 हफ्ते बाद भूल जाते हैं, ये भूलने की बात नहीं है। और साथ ही साथ ये अवाम को बताया जाए कि आप अज़्म इस्तेहकाम के लिए जो फौज तो पूरा ऑपरेशन कर रही है, इसको एक गलत रंग भी दिया जा रहा है। ये इसी की कंटिन्यूटी है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को और बेहतर किया जाए, जिसमें इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इनको जदीद आलात देनी, नाइट फाइटिंग एबिलिटी देनी है, इनके फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट सख्त होना चाहिए, गाड़ियां जो गलत नंबर की इस्तेमाल करते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए, आपको सेफ कैसे इनको लिया जाए, ये मकसद है। इसको और कोई नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईडीपीज कोई नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा जहां ऑपरेशन होगा। लेकिन बात यह है कि फौज देखें दहशतगर्द के खिलाफ तो लड़ाई लड़ती रहेगी, अगर अपनी दहशतगर्दी खत्म करनी है देन द होल आपको हुकूमत की ओनरशिप लेनी पड़ेगी, अवाम को साथ करना पड़ेगा, मिलकर एज अ फोर्स आप इसको जब काउंटर करेंगे तो इसका आप आराम से इसको खत्म कर सकते हैं। दुश्मन का नैरेटिव है अवाम फौज में खलीज डालो, ये ट्रोलिंग जो आपने जिक्र किया, ये लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके माइंड्स को पोल्यूट कर दिया गया है। सो हमने मिलकर कौम मुकाबला करना है, अगर ये हम तैयार कर लेते हैं, मुसल्लह फौज हर किस्म की कुर्बानी दे रही है, देने के लिए तैयार है। मुल्क से हमने ये अंदरूनी दुश्मन को ख़त्म करना है, मुल्क की बका सलामती के लिए काम करने, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन पूरी कौम को एज ए यूनिटी जो है ना वो खड़ा होना है। और ख़ास तौर पे उन्हें बेपर की जो फैलाई जा रही है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत बड़ी कामयाबी हुई और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि फिर सबको मिल के, सबका फ़र्ज़ है ना, मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ है, मुझे भी हर महाज पे डटना है और हमें महल्ले से लेके हर जगह तक नज़र भी रखना होगी ना। बिल्कुल जी, देखें दो पहलू हैं। पहली बात ये कि कामयाबी के 4 पहलू हैं। पहली बात ये है कि रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं कि दहशतगर्द तंजीम का ख़ात्मा हो गया, दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, लेकिन ये एक टीटीपी का एक सरगर्दा रहनुमा है जो कि इंतज़ामी, माली और दिफाई उमूर का इंचार्ज था। तो ये एक कायदाना लेवल पे जो उसकी गिरफ़्तारी है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी उसकी हलाकत से भी बड़ी है इंटेलिजेंस की दुनिया में, क्योंकि ना सिर्फ उसको गिरफ़्तार किया गया बल्कि उसके बयानिए से ज़ाहिर होता है कि वो अपनी तमाम सरगर्मियों पे नादिम भी है और वो बाकी लोगों को भी ये पैगाम दे रहा है जो कि उसकी तंजीम से मुंसलिक हैं कि ये गलत राह थी, उसको इस्तेमाल किया गया ना सिर्फ तंजीम के अंदर एक गैर मुल्की एजेंडे के लिए जिसका उसके ज़ात को, उसके ख़ानदान को, उसके कबीले को, इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पैगाम जो है, बल्कि सीधी वो तो यहाँ तक कह गया है कि जब मैंने यूँ देखा फटी आंखों से कि बीएलए के साथ करने का क्या मकसद है, मजहबन कोई इशू नहीं है, कोई मुआहदा नहीं है, तो तालिबान तो अपने वालों बड़े मजहबी, और मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता कि मज़हब का नाम लेके चादर लपेट के वो आए थे ना इस मैदान में, लेकिन वो तो कह रहा है कि ये क्या है, ये खुद हैरान भी था। जी बिल्कुल, जो 3 उसने बातें बहुत अहम की हैं वो ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की रॉ, उसकी कोशिश ये है कि टीटीपी को मुनज़्ज़म किया जाए बलूचिस्तान के अंदर और उनको ताउन पे मजबूर किया जाए बीएलए के साथ, जिसके हवाले से बीएलए में भी खदशात पाए जाते हैं क्योंकि वो बलूचिस्तान के अंदर टीटीपी का जो अमल दखल में इजाफ़ा है वो ख़ुद अपने मफाद के ख़िलाफ़ गर्दानती है।
تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس نے انتظامی سطح پہ یہ بتایا کہ ایک مخصوص قبیلہ جو ہے محسود قبیلہ اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ اس کی قیادت پہ بھی پایا جاتا ہے, وسائل پہ بھی پایا جاتا ہے, بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ جناب جو اس کی قیادت ہے وہ تو عیاشیاں کر رہی ہے, لیکن دیگر قبائل کے معصوم بچوں کو گمراہ کر کے ایک اسلام کو مسخ کر کے جو ہے پاکستان اور اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو ایکسٹرنل ہے کہ کس طرح افغانستان اور بھارت اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور جس میں نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ ان کے خاندان کا, نہ اس قبیلے کا, اور اسلام کو کس طرح مسخ کیا جا رہا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے ہر نوجوان تک پہنچنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ان کی حقیقت پتہ چلے, تاکہ جو اور بھی دیگر گمراہ لوگ ہیں جو کہ اس نیریٹیو یا بیانیے کے زیر اثر ہیں, ان کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو سکے. لیکن دوسرا پہلو جو بریگیڈیئر صاحب نے مختصراً بیان کیا, اس کو میں تھوڑا مزید واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک بہت کرٹیکل سٹیج سے گزر رہا ہے, اور جو اس وقت عزم استحکام کی جو حکمت عملی سامنے آئی ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاک فوج جو ہے پورے ملک کے طول و عرض میں روزانہ فیضی صاحب 126 انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ, اور شہادتیں دی جا رہی. 111 افسران نے ایف سی اور فوج کے اور جوانوں نے صرف جنوری اس سال سے آج تک شہادتیں دی ہیں. تو لیکن یہ کافی نہیں ہے, یہ بتانا آپ کے ذریعے سے بہت ضروری ہے, کیونکہ ان دہشت گرد تنظیموں کو جو مالی معاونت ہے, جو اسباب ہیں, جو کمک ہے, وہ جو ہے بلیک اکانومی سے, اسمگلنگ سے, اغوا برائے تاوان اور کرمنل گینگز کے ذریعے سے جو پہنچ رہی ہے. تقریباً $2 ارب کے قریب ایران سے پٹرول اسمگل ہوتا ہے روزانہ. تو بنیادی بات جو کہنے کی آپ کے ذریعے سے ضرورت ہے عوام کو جاننا, کہ یہ جنگ تنہا فوج نہیں, یہ ایک قومی مشن ہے جس میں فوج کی قیادت آپ سے یہ توقع کرتی ہے کہ پوری قوم کا ہر شعبہ ہائے زندگی, ہر ریاستی ادارہ, ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا کردار بھرپور انداز میں اپنی اپنی ڈومین میں ادا کرے. میڈیا کا جو رول ہے وہ میڈیا ادا کرے, جو ایف آئی اے کا رول ہے, جو نادرا کا رول ہے, جو پولیس کا رول ہے وہ ادا کرے. اور سب سے بڑی بات, اس غلط فہمی کو میں جو ہے مسترد بھی کرنا چاہوں گا اور زائل بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عزم استحکام ہے یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے, یہ جس کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بلکہ انٹیلیجنس بیس آپریشن اس میں مین چیز ہے. جو پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ہارڈ آپریشنز تو کرتی ہے, وہ ایک ہارڈ فورس ہے, لیکن اس کی جو اسپیئر ہیڈنگ ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں, یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ چاروں صوبے میں موجود ہیں, ان کے انٹیلیجنس آپریٹیو یہ کام کر رہے ہیں. یہ کوئی فوج ہر گھر میں جا کے پکڑ دھکڑ نہیں کر رہی. تو اس کے بارے میں ایک غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیانیہ مرتب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک بہت افسوسناک بات ہے, کیونکہ قومی سلامتی کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ان کے پیٹ پہ لات پڑ گئی ہے نا, افغان بارڈر ایریاز جو ہیں, کئیوں کے کاروبار بھی تو ٹھپ ہوئے ہیں نا وہ لیکن انہیں یہ مقدم نہیں رکھنے چاہیے ملک پہ کہ اگر نقصان ہے تو ہے, ایسے کاموں میں تو پھر ہوگا نا. سمیرہ, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, جب ہم جوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, جنازے پڑھتے ہیں, ماؤں سے ملتے ہیں, والدین کو دیکھتے ہیں, تو یہ جو ٹرولنگ کرنے والے, زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے اور ذہن سازی کرنے والے اینٹی سٹیٹ, اس کے حوالے سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے میڈیا والوں کو, اور کیسے دیکھ رہے ہیں مجموعی صورتحال؟ مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے سب سے پہلے آپ کے اندرونی خلفشار نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہے, اور فور نو ریزن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پر کامنٹس بھی کیے جا رہے ہیں. مجھے خود بہت سارے جرنلسٹ دوستوں نے اپنے نیوز روم سے پوچھا گیا کہ آپریشن کے خد و خال کیا ہیں, تو میرا جواب یہی تھا کہ پچھلے 20 سال یا 21 سال میں چلے 21 سال کے کریئر میں نے جو ملٹری آپریشنز کور کیے ہیں, جب بھی ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے ٹی او آرز فکس کیے جاتے ہیں, اس پر بات چیت ہوتی ہے, اس کے خد و خال بنائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر
ایک دن پہلے پرائم منسٹر نے ایپکس کمیٹی میں اعلان کیا تو اگلے دن میرے پاس خد و خال تیار ہوں گے اور میں وہ فوری طور پر شیئر کر دوں سوشل میڈیا پہ. آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے کہ جس کے اوپر ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی روایت قائم ہو چکی ہے. ابھی آپریشن کے اوپر تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی, اس کے اوپر قومی سلامتی کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ بھی شاید بلائی جائے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یا کسی بھی فورم پہ, اور اس کے بعد کیبنٹ سے اپروول اس کی ہونی ہے. بہت مراحل باقی ہیں یہاں پہ. جیسے علی صاحب نے بات کی کہ پچھلے آپریشنز میں اور اس آپریشن میں یہ فرق ہے کہ یہ سارے آپریشنز کا نچوڑ ہے. آپ آپریشن راہ راست کو لے لیں, اس میں آپ نے انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی, لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا, اس جگہ کو کلینز کیا گیا, وہاں سے ٹیررزم کو ختم کیا گیا, پھر لوگوں کی آباد کاری ہوئی, وہ ایک الگ مرحلہ تھا. جنوبی شمالی وزیرستان میں جو آپریشنز ہوئے وہ میرے خیال میں جو ہم نے آنکھوں دیکھی, جو ہم چشم دید گواہ کے طور پر بھی اگر بات کریں تو آپ نے امریکہ کو تو افغانستان کے پہاڑوں سے مات کھاتے دیکھا ہے, مگر آپ اپنی فوج کو یہ کریڈٹ دیں کہ یہ بھی ٹیریٹری اسی ٹیریٹری کے ساتھ ہی لگتی ہے, اور دنیا جہان کا ایول وہاں موجود تھا جس کو صاف کیا گیا, اس علاقے کو نو گو ایریا سے always go to that area بنایا گیا ہے. آپ کو شاید یہ بہت آسان کام لگتا ہوگا, مگر ایک بار پھر یہ بات واضح کرتی چلوں کہ یہ ملٹری آپریشن, جیسا علی نے بھی کہا, کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فوجی نے بندوق اٹھانی اور وہ گھروں میں گھسے گا. ہر آپریشن کے اپنے سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں. آلریڈی آئی بی او ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. کیا ان پولیٹیکل بونوں کو, سیاسی بونوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اگر وردی پہن لی تو کیا وردی پہن کر یہ لوگ انہوں نے ان کو کون سا درجہ دے دیا؟ ابھی اگر سویلینز میں کوئی شہادت ہو تو میرے لیے اتنا ہی درد ہے, اگر کسی فوجی کی شہادت ہو تو مجھے اتنا ہی درد ہے. اگر ایون کسی پاکستان میں موجود مائنورٹی کی کسی کی جان چلی جائے خدا نہ خواستہ, مجھے اتنی ہی تکلیف. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اس آپریشن کو کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت نہیں, ہم اقتدار میں نہیں, تو ہمیں پاکستان کے حق میں کوئی چیز قبول نہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک صاف سلیٹ پر یہ لکھ دیا گیا ہے پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کہ اگر ہمیں اقتدار نہ ملا تو ہم خدا نہ خواستہ اس ملک کے ٹکڑے کرنے کو بھی تیار ہیں, بس ہمیں گوشت کا وہ ایک پاؤ مل جائے, ہم پوری گائے کاٹنے کو تیار ہیں. یہ سب سے بڑی بحث آپ کی ایز اے میڈیا پرسن یہاں سے شروع ہونی چاہیے. آپریشن تو میرے اور آپ کے سامنے ہوگا, کیا ہم سے چھپا کر کیا جائے گا, کیا ایک بند کمرے میں کیا جائے گا؟ پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں ہونے والا. پچھلے آپریشن جو حساسیت کی نوعیت سے سب سے زیادہ متحرک تھے, اس میں بھی ہمیں بلا کر بریفنگز دی گئی ہیں, آپ کو آپریشنل ایریاز میں لے کر جایا گیا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پر کیا کچھ نہیں تھا. تو آج اس کو متنازع سمجھ نہیں آتی. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے پناہ دی, یہاں پالا پوسا, اور خود ہم نے نہ جانے کیا کچھ برداشت کیا, پتھر پیٹ پہ باندھے, ہیروئن, کلاشنکوف, دہشت گردی ہم نے بھگتی, لیکن وہ جو قال اللہ اور قال رسول کے نام لے کے آئے ہیں وہ بھی اگر ایسے منصوبوں میں شریک ہیں اور وہ پشتیبان ہیں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے OIC کا ذکر تو کیا, یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ اللہ کے بندو, اللہ کے قرآن کا حوالہ دیتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حوالہ دیتے ہو, لیکن ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ دشمن کے ساتھ مل کے, غیر مسلم کے ساتھ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی سوچنے کی بات ہے کہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کا قتل, یہ نہیں مسلمان کا, انسان کا قتل پوری انسانیت. اور آپ مسلمان ہو کے ایکچولی پرابلم یہ کہ ان میں سے زیادہ وہ کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. They don't know what is religion. ان کو مدرسوں میں برین واش کر دیا جاتا ہے اور سیدھا کہا جاتا جنت پہ جاؤ گے وہاں آپ کو ہیرو گورے ملیں گے. یہ برین واشنگ ہے. ورنہ یہ مجھے مسجد میں کوئی اسلام مسلمان دھماکہ کر سکتا ہے, نہ آپ کسی بیچارے غریب انسان آپ فون کر سکتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ بات یہ کہ آپ یہ بتائیے سب سے افیکٹڈ ہے KPK اور اس کے بعد اپوزیشن آ رہی ہے. یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہم اپنے پشتون بھائیوں کو ان کے ہاتھیں مارنے دیں, یا بلوچی بھائیوں کو مرنے دیں, یا فوج کو مرنے دیں, کب تک چلتا رہے گا؟
इस तरह खत्म नहीं होने वाला. It has to be eliminated ruthlessly now. Yeah. ना हमने इनसे नेगोशिएशन करनी है, ना हमने कोई मुज़ाकरात करने हैं. जब तक ये सरेंडर नहीं करते, पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते, इनसे कोई बात नहीं होती. They are the murderers. इसके एक कत्ल है ये. और साथ ही साथ हमें ये ज़रूरी करना है कि अपनी जुडिशरी से बात करें हुकूमत खुदा के लिए. जुडिशरी हैज टू बी ऑन बोर्ड. ये जो पकड़े जाते सीपीएस के बच्चों में उनके बाद छोड़ दिया कोर्ट ने पेशाब. सो दिस हैज टू बी डिसाइडेड कि हम क्या करना चाहते हैं. मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, इनको जल्द सजा दें. इनको सजा मिलेगी तो डिटरेंट इफेक्ट होगा कि लोग डरेंगे कि इनको सजा मिल सकती है. कोर्ट हैव टू कोर्ट के साथ मिलाप करने की जरूरत है. सेकंड, हमने इनके खिलाफ अब लड़ना है. इनको हमने नहीं. अफगान तालिबान आर थैंकलेस. आपने जो जिक्र किया, हम क्या कुछ इनके लिए किया है. हमने इनसे क्या डिमांड की? एक डिमांड की है सिर्फ कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल मत करें. ये इन्होंने दोहा पे कमिटमेंट की थी. इनके और टीटीपी के एक है. ये सब सफाई मौजूद है. किस तरह टीटीपी अफगानिस्तान तालिबान जो है, ये किस तरह टीटीपी के साथ मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में. साथ ही में चाइना को कहना कि चाइना देखें वहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. उनको बहुत पैसा दे रहे हैं मंथली, जिससे उनकी हुकूमत चल रही है. चाइना हैज टू बी टोल्ड कि आप हमें सब कह रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी करो, उनको भी कंट्रोल करें. नंबर 2, आप ये रीजन कह सकते हैं रशिया, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान. दे हैव टू सिट डाउन एंड मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी कि हमने अपने बॉर्डर्स को कैसे सील करना है, हमने इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे करनी है, और खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है. दिस हैज टू बी एक इकट्ठी एफर्ट होगी तो ये कामयाब होंगे. दुनिया पाकिस्तान को नहीं चाहती. देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फौज बहुत बड़ी लड़ाकू फौज है, आपकी जियोस्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है. अगर आप इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो आपको फैसले अपने मुल्क में मफादात. ये आपको करने देना चाहते हैं. वो चाहते हैं IMF वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में रहें, उनकी मर्जी के फैसले करें और ऑक्सीजन तौर पर एज ए कॉम अगर हम फैसला कर लें कि आज हमने चुप से निकलना है, नोबडी कैन स्टॉप. पाकिस्तान की कौम बहुत रिलीजियस है, फौज आपकी बहुत मोहब्बत करती है आवाम से. तो मिल के इकट्ठे हो जाएं, दुश्मन के कान करें कि हमने मुल्क में अमन कायम करना है. यस, अमन कायम करना है. नाज़रीन, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बातें करते हैं. हमारे साथ ही रहिएगा.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ دہشت گردی کا ناسور اسے سرے سے ختم کرنا ہے، اس ناک کو مزید اب پلنے نہیں دینا، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہمسائے بھی اس کو پالنے میں باقاعدہ طور پہ شریک ہوں اور دشمن بھی ہو۔ اور پھر ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی، جناب سید محمد علی، جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور سمیرہ یہی بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین پہ اگر یہ سارے پلاٹ بن رہے ہیں، ان کے شہروں میں یہ منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ان سے تو کھل کے بات کرنی پڑے گی نا۔ اسی پہ ہمیں جوائن کیا ہے، فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے وزیر داخلہ جناب میر ضیاء لانگو صاحب۔ لانگو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج صبح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اتنی بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے، لیکن یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ منصوبے بھی افغانستان کے اندر بن رہے ہوں، وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہو، ہم نے پالا بھی ہو، ہم نے نہ جانے کیا کچھ برداشت بھی کیا ہو، ان کے لیے کمر بھی ہماری دوری ہو گئی ہو، تو اس کا کیا کرنا ہے جی اب؟ دیکھیں، میں افغانستان ایک اسلامی برادر ملک ہے، جس سے پاکستان کے بہت اور بلوچستان کے بلوچ قبائل کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، اور اسلامی ریاست ہونے کے ناطے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے اس کے ہمسائے بیزار نہ ہو۔ تو ہم گزشتہ 20 سال سے اپنے ہمسائے ملک سے اتنے تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ممالک کو یہاں کی زمینی سہولتیں دیکھ کر، یہاں دہشت گردوں کو جو ہے تمام فیسلٹیز دے کر، وہاں سے بیچ کر پاکستان میں معصوم بچوں، خواتین، بھیڑ میں وہ خواتین مرد جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ ایک اسلامی ملک کی زمین استعمال کر کے اس کی فیسلٹیشن سے جو ہے شہید ہوتے ہیں۔ میں اس اسلامی ملک کے اسلامی جو نظریت ہے اس پر بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح افغانستان ان کی فیسلٹیشن کر رہے، اس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں اور میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیا بھی، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے قاتلوں کو، ہمارے بچوں کے قاتلوں کو، ہمارے عام سیویلینز کے قاتلوں کو کبھی ناراض کے نام سے کوئی نام سے پکارتی ہے، کبھی استحصال کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ بالکل استحصال نہیں ہے، یہ ناراض لوگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں پلے بڑھ رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا۔ لانگو صاحب یہ بھی فرمائیے گا، جس طرح یہ آج جو نصر اللہ دہشت گرد کی ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ اس پہ وہ یہ کہہ رہے جی کہ ہم نے یہاں اغوا برائے تاوان کے وہ ہم نے کرنی تھی واقعات، اور تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ الزام کو مزید ہوا دی جا سکے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے۔ تو اس بارے میں آگے کیا کر رہے ہیں، کیا فیصلہ کرے گی حکومت بلوچستان؟ دیکھیں، ہم تو ریئلٹیز پر چلتے ہیں۔ ہم نے ریئل مسنگ پرسنز کے لیے کمیشن بھی بنایا ہے، ہم نے جو ہے حکومت کی سطح پر بھی کمیشن بنایا ہے، ہم نے ایک ریٹائرڈ جسٹس کے سربراہی میں بھی کمیشن بنائی ہے۔ ہم ریئل مسنگ پرسنز کے پیچھے ضرور جائیں گے، ان کو ڈھونڈیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا اور اس کے ہم نواؤں کی ایک خواہش ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو خراب کیا جائے۔ پاکستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ انڈیا ہی نوجوانوں کو لے جا رہا ہے، انڈیا لوگوں کو پہاڑوں پہ بھیج رہا ہے، ان کو لاپتہ کا نام دیتا ہے، ان کو خود نقصان پہنچانے کے بعد ان کو لاپتہ کا نام دیتا ہے۔ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل دنیا نے، جس سے جو ہے دنیا بھر کے لوگ، چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، وہ اس دہشت گرد ملک کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی رات سے محفوظ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی آگے آئے، ہمت کرے، اور جس طرح ایک ٹیررزم کا خاتمہ کیا گیا تھا 9/11 کے بعد، اسی طرح انڈیا کو اس ٹیررزم سے روک کر انسانیت کو مزید تباہی سے بچایا جائے۔ اچھا لانگو صاحب، میرے آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا، بعض سیاستدان وہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے آپ کے کوئٹہ میں کبھی بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں، کبھی پشاور میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں،
اصل ان کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی کاروباری مسائل پہ کوئی لات پڑ گئی ہے کوئی، یا کوئی چیزیں رک گئی ہیں؟ کیا ایشو کیا ہے ان کا؟ ادھر ایشو یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم اپنی ذاتی مفادات، اپنے سیاسی مفادات کو جو ہے اپنے ملکی مفادات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم کسی عام پاکستانی کو اس آپریشن کے ذریعے خدا نخواستہ نقصان نہیں دینا چاہتے. ہم ادھر خدا نخواستہ اس عام آپریشن اس سے سویلین کو اس سے نقصان نہیں، لیکن اس آپریشن میں اگر وہ لوگ جو ہمارے اے پی ایس کے قاتل ہیں، وہ لوگ جو ہمارے 74,000 سیولین اور فورسز کے لوگوں کی قاتل ہیں، وہ لوگ جو آئے دن ہمارے شہروں میں بم دھماکے کرتے ہیں، شریف شہریوں کو مارتے ہیں، محب وطن پاکستانیوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف اس ہر محب پاکستانی کو اس آپریشن کی حمایت کرنی چاہیے کہ دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف جتنی مؤثر آپریشن ہو سکتی ہے ہو جائے، تاکہ پاکستان میں ایک امن اور استحکام قائم ہو. اس کے لیے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا. سیاست نے اور سیاسی مفادات نے ہمیں پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا ہے. بہت نقصان ہو گیا. بہت شکریہ لانگو صاحب. آپ اسلام آباد آئیں گے تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے مزید باتیں کریں گے. سید محمد علی صاحب، یہ اب ایک تو آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی فرمایا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ملکی اداروں کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا ہے، عوام کو اکسانا ہے، اس پہ 6 ایسے لوگ ہیں جن کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ یہ 15 جولائی تک ان کو ضبط کر کے، کیونکہ اشتہاری ہیں اور خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اس میں وہ بگوڑا بھی ہے جو انگلینڈ کی عدالتوں میں بھی کھجل ہو رہا ہے. تو ایسے فیصلے جو ابھی برگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عدالتوں سے بھی تو ایسی چیزیں آنی چاہیے نا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلے میں ایک بنیادی نقطہ آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کا جو بنیادی محور ہے جس کو واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ فوجی آپریشن نہیں ہے کوئی، وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے. لیکن اس کی کامیابی کا دار و مدار سیاسی، عدالتی، انفارمیشن، سفارتی اور سماجی ڈومین میں باضابطہ، بروقت اور بھرپور کارروائیوں کے اوپر ہوگا. پہلی بات. اب ہم آتے ہیں عدلیہ کی طرف. دیکھیں، اگر میں یوں کہوں کہ عدلیہ جو ہے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی. اگر عدلیہ کے سامنے جو دہشت گردوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو ثبوتوں کے ساتھ قرار واقعی سزا بروقت بھرپور انداز میں ٹرانسپیرنٹلی دی جائے تو شاید ہمارے بہت سے جوانوں، بہت سے افسروں کو اتنی قربانیاں نہ دینا پڑے. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ خوشائن بات ہے کہ کچھ غیر ذمہ دارانہ جو بیانیہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف اور عوام اور ریاست کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی جو مسلسل ایک بیرونی سازش ہے، ان کو اس حوالے سے پنش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم کہا گیا ہے. جی بالکل. لیکن میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں تو میں کچھ حقائق یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ نیکٹا کا جو ڈیٹا ہے پبلکلی اویلیبل ہے ان کی ویب سائٹ پہ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 605 کیسز پینڈنگ ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے سامنے. 605 کیسز، جس میں سے 145 کیسز کے پی کے کے اندر ہیں جو پینڈنگ ہیں. 208 کیسز بلوچستان میں پینڈنگ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں بروقت انداز میں نہیں لایا جائے تو مجھے بتائیں کہ ہماری جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، فوجی یا سویلین، جو بھرپور دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ہم چینی بھائیوں کو، عربی بھائیوں کو قائل کریں کہ جناب پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، اس میں آپ کا کہ انویسٹمنٹ بھی محفوظ ہے اور اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، تو آپ ان کو کیسے قائل کریں گے؟
جب تک آپ کی عدالت جو ہے ان لوگوں کو بر وقت بھرپور انداز میں سزا پرائرٹی بیسس پہ نہیں دیتی. پہلی بات تو یہ بات خوش آئند ہے کہ انہوں نے جو بہت ہی نفرت آمیز بیانیہ باہر سے مرتب کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی. لیکن میں یہ امید کرتا ہوں, یہ توقع کرتا ہوں, یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کسی بھی مستحکم ذمہ دار اور اسٹرانگ سٹیٹ کے اندر عدالت جو ہوتی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے فرسٹ لائن آف ڈیفنس اگینسٹ ٹیررزم ہوتی ہے. اگر تمام مجرموں کو یہ یقین ہو, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ وہ سزا کے کٹہرے سے نہیں بچ سکتے, تو یقینی طور پہ بہت سے لوگ جو اس کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں وہ اس سزا کے خوف سے اس حرکت سے باز رہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ صرف فوج کی اکیلی لڑائی نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر شہری کی لڑائی ہے. جس طرح کہا گیا اس دن, جس دن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا کہ فوج دہشت گردوں سے تو لڑ سکتی ہے, ان کا خاتمہ تو کر سکتی ہے, لیکن دہشت گردی کا خاتمہ پوری قوم اور پوری ملک اور پوری ریاستیں کرنا ہے. مل کے کرنا, مل کے. سمیرا, ابھی چونکہ بات ہوئی عدالت, پھر صحافت کی بھی دوبارہ بات کر لیتے ہیں. ابھی لانگو صاحب کہہ رہے تھے کہ جو دشمن ہیں انہیں میڈیا والے, بعض میڈیا گروپس ناراض اور پھر پسے ہوئے, وہ جن کا استحصال ہو رہا ہے, یہ استعمال تو ہوتا ہے نا, کیوں نہیں واضح یہ کر لیا جاتا ہماری سطح پہ بھی, میڈیا والوں کی سائڈ سے بھی باقاعدہ طور پہ کہ ریڈ لائن تو پاکستان ہی ہے, کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. جواد صاحب, آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بھی کتنے گروپس بن چکے ہیں. کوئی کسی سیاسی پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے, کوئی کسی کے لیے رکھتا ہے. اب یوٹیوبرز آ چکے ہیں, ایک نئی ویو پیدا ہو چکی ہے سمندر کے اندر, جس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح ہم نے ثبوت دیا پاکستانی ہونے کا کہ دنیا جہان جس چیز سے ایک ہیلدی کنزمپشن کر رہی ہوگی, ہم اس میں جگاڑ لگائیں گے کمائی کی. اور وہی ہو رہا ہے, یوٹیوب سے, فیس بک سے مونیٹائزیشن کے بھرپور ثمرات ہم ریسیو کر رہے ہیں. تو اس وقت تو ٹرینڈ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے ہم فار ایگزامپل مسنگ پرسنز کی بات کریں. میں نے لاسٹ ٹائم ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں مسنگ پرسن کا سوال پوچھا تھا, اس لیے تاکہ حقائق سامنے آئے. بہت مفصل جواب انہوں نے ود ایویڈنس دیا, مگر آپ دیکھیں کتنے صحافیوں نے اس سوال کا جواب استعمال کیا اپنے یوٹیوب اس دن کے ایپیسوڈز میں. کسی نے نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی دکانیں اسی پر چل رہی ہیں. اور آپ مین سٹریم میڈیا بھی اٹھا لیں, مین سٹریم میڈیا نے اس دن کی خبر کیا اٹھائی کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے. اب جن مسائل سے فوج لڑ رہی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز نبرد آزما ہیں, وہ یہ کور ایشوز ہیں. ان کو پیچھے کر کے آپ سیاست پر جب آ جاتے ہیں, آپ کس کو کہیں گے کہ یار پاکستان کے مفاد کی بات کرو. پاکستان کے مفاد کی بات میں ان کو ڈالرز ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے. تو they would not go and adopt the way and measures that are totally coming to them without any payment of dollars. تو یہ بڑا ایک سمپل سا آپ کے سامنے میں نے فارمولا رکھ دیا ہے کہ آپ بات کر لیں گے, میں کر لوں گی, علی صاحب کر لیں گے, بریگیڈیئر صاحب کر لیں گے. مگر اس وقت جو بہتات ہے نا ڈالرز کی, اس وقت ہواؤں کا رخ اس طرف ہے. آپ کے پاکستان کی پاکستانیت کا درد بہت کم دلوں کے اندر ہوگا. یہی مجھے فیل ہوتا ہے, تبھی مہرنگ بلوچ بھی اتنے کانفیڈنس سے کہتی ہے کہ ہاں ہیں ہم ان کے لواحقین جو ایران میں دہشت گرد مارے گئے پاکستانی ایئر اسٹرائک کے اندر. تو اتنی ڈٹائی دکھانے کے باوجود میڈیا نے کیا کیا آج تک؟ آج بھی وہ ان کو مسنگ پرسن کہتے ہیں, جبکہ بول رہے ہیں ہم, رپورٹس ہم نے بنائی ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسنگ پرسن میں سے آدھے سے زیادہ تو افغانستان میں لڑ رہے ہیں. کیا آپ ان کی گارنٹی لیتے ہیں؟ نہیں, وہاں پہ خاموشی. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بات ہوئی ہے, جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی وہ جو اعتراف کر رہا ہے بیان میں, وہ بھی ڈالرز اور سرمایہ, اور پھر ابھی یہ بھی بات بھی آ گئی سامنے, بریکنگ نیوز بھی اور ڈالر کی جنکار بھی ہے. تو میڈیا کے لیے کیا مشورہ دیں گے جی, کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی ہے تو پاکستانی ہے, پھر ڈالر شر تو نہیں نا سامنے رکھنے چاہیے, پھر تو پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کا مفاد ہی عزیز ہونا چاہیے نا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا میں را کیا کچھ کر رہی ہے؟ انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ نے میڈیا میں کبھی, آفیشیل میڈیا میں کبھی خبر سنی؟ ان کی فوج کشمیر میں, منی پور میں اور جگہ پر کیا ظلم و بربریت کر رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ.
کبھی کسی نے بات سنی. 65-70% پورٹس ان کے ہاتھ میں ہیں. ایودھیا میں دیکھ بابر مسجد کا کیا فیصلہ کیا, کشمیر کا کیا فیصلہ کیا, اس کے بعد افضل کا کیا فیصلہ کیا. آپ مجھے ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں وہ اپنے ملک کا خیال کرتے ہیں. ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ دیکھیں جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے, نیشنل سیکورٹی کی بات آتی ہے, دین لیو آل یور ڈفرینسز, پولیٹیکل ڈفرینسز, جرنلسٹ کے ڈفرینسز, فورگیٹ اٹ. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور ہم نے یہ کہنا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ. آپ کشمیریوں کا حال دیکھ لیں, مسلمانوں کا انڈیا میں حال دیکھ لیں, سکھوں کا حال دیکھ لیں, اینسرائٹ موومنٹ وقت چل رہی دیکھ لیں, ہم کتنے آرام سے ملک میں بیٹھے ہیں. اس لیے اس کی قیمت ہم نہیں سمجھتے ہیں. جو انڈیا سے آئے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اپنے فیملی پیاروں کو قتل ہوتے دیکھ کے آئے ہیں. اس لیے جہاں پر ملک کی بات ہو, سلامتی کی بات ہو, بقا کی بات ہو, پلیز لیو آل ڈفرینسز. یہ میرے خیال میں رول آف بزنس میں آنا چاہیے جرنلسٹ کے اور میڈیا کے کہ جی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس کے اوپر ٹی وی پروگرام ہونے چاہیے. ہمارا ایشو یہ کہ روزانہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کورٹ نے کیا کہہ دیا, پی ٹی آئی نے کیا کہہ دیا, پی ڈی ایم نے کیا کہہ دیا, یہ کہہ دی. کوئی پازیٹیو ملک کی صحت کے لیے, اکانومی کے لیے, یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے لیے, اریگیشن کے لیے, کوئی ان زراعت کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ریٹنگ ہم نے. سو یہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کیمرا کو, منسٹری آف انفارمیشن کو, ایوری بڈی ہیز ٹو سٹ اینڈ ورک آؤٹ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کہ جی ہمیں اتنے گھنٹے آپ نے یہ دینا ہے, اتنے گھنٹے آپ نے ان چیزوں کے لیے ضرور دینے ہیں. وہ لکھ کے دیا ہوا بریگیڈیئر صاحب, لائسنس لیتے ہوئے لکھ کے دیا ہوا انہوں نے. لیکن وہ آبزرویشن نہیں ہوتی نا. آپ واٹر شارٹیج ہے, آپ کو جو بھی ویدر کے افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے بعد زراعت کو کیا کرنا ہے, آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے جو بچوں کی جاب جو نہیں چل رہی, جاب بند, وہ یہ آپ ملک میں جو زیادہ کام ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے اس آپریشن کے ساتھ حکومتوں کو چاہیے, پروونشل گورنمنٹس کو, کہ فاٹا میں روڈز کا جال بچھائیں, ہاسپٹل بنائیں, انڈسٹری بنائیں, صحت کا بندوبست کریں, کیڈٹس کالج بنائیں, بچوں کو روزگار دیں. بریگیڈیئر صاحب یہاں تو سی پیک کے اکنامک جو زون بننے تھے وہ پیچھے دھکیل دیے گئے. اللہ کرے یہ سب کی سمجھ آ جائے. وقت ہوتا تو مزید باتیں کرتے رہتے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. سمیرا تھینک یو ویری مچ. سیدی بہت مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا. ناظرین میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں, خدا را کارکردگی اس کی دوڑ لگائیے. پھڑ لوں گا, مار دوں گا, بٹن آف کر دوں گا, بٹن آن کر دوں گا, یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے. واٹ از دس؟ اللہ کے واسطے عوام کا سوچئے, پاکستان کا سوچئے. اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اس وطن کی ہم نے صرف تقریریں نہیں کرنی, واقعتاً وہ آنکھ پھوڑ دی جائے گی, واقعتاً وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو اس وطن عزیز میں دہشت گردی کا سوچے یا منظر بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے, کوئی سازش بھی تیار کرے. اور ایک بات تو ضرور کہوں گا, اللہ کے نبی آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو جنگ کی حالت میں بھی عبادت گاہوں, ہاسپٹلز, بزرگ, بچے, خواتین, ان کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے. درخت نہیں کاٹے جا سکتے, ہم درخت لگا ہی نہیں رہے. افغانستان کی حکومت ٹھیک ہے, آپ کو پوری طرح ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن یہ احکامات نہیں ہیں. جن بتوں کو گرا کے پاش کر کے کعبۃ اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا گیا, آپ ان بت پرستوں اور فروشوں کے ساتھ مل کے کلمے کی بنیاد پہ بننے والے پاکستان کے اندر ایسی کاروائیوں میں پیچھے ہوں گے؟ نہیں, یہ وارہ نہیں کھاتا ہمیں. ہر بچہ, اور میں اپنی باتوں میں قربان, میرے بچے قربان اس ملک پہ. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.